الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ سورہ یونس آیت نمبر 98 اور 99 آیت نمبر 99 کو ہم مطالعہ کر رہے تھے۔ ارشاد باری تعالی ہوتا ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ اس آیت کریمہ میں ہم مشیت الہی کے موضوع کو روایات کی زبانی پہلے ملاحظہ کر رہے تھے، اور انشاءاللہ تعالی آیات و روایات کے بعد علماء کرام کے اقوال کے ضمن میں اس کا جائزہ لیں گے۔ ہم نے بعض آیات کو اس ضمن میں دیکھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم میں شاء یا یشاء، اسی طرح اراد اور مرید، اس کو کثرت سے قرآن میں استعمال کیا ہے، اور یہی ہمارے پاس احادیث مبارکہ میں بھی استعمال کثرت سے وارد ہوا ہے۔ کتاب توحید شیخ صدوق میں آپ نے باب المشیہ والارادہ باب نمبر 55 تھا، اس کی احادیث کو آپ نے مطالعہ کیا۔ 8-10 ہمارے پاس خلاصے کے طور پہ نکات آئے تھے، اور اس کے بعد ہم الکافی کی کتاب الکافی میں کتاب التوحید جلد نمبر 1 میں باب المشیہ والارادہ ہے، اس کی طرف ہم منتقل ہو گئے۔ اگرچہ اس سے پہلے کتاب الارادہ بھی موجود ہے، اور اسے انشاءاللہ تعالی کسی اور مورد میں ہم پڑھیں گے، لیکن اس باب میں جو احادیث موجود ہیں اس میں حدیث نمبر 3 تک تو ہم حتماً پڑھ چکے تھے۔ میں تیزی سے حدیث نمبر 3 آپ کے سامنے دوبارہ دہرا دیتا ہوں، اور پھر ہم حدیث نمبر 4 اور پھر آگے انشاءاللہ تعالی روایات کو ملاحظہ کریں گے۔ بلکہ حدیث نمبر 4 بھی ہم پڑھ چکے تھے، جس میں حضرت اسحاق کا تذکرہ تھا، اور حدیث نمبر 5 بھی مطالعہ ہم نے کی۔ حدیث نمبر 6 آج ہم پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 4 میں تیزی سے آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، کیونکہ اس میں اہم مطلب ہے جو کتاب و توحید شیخ صدوق میں نہیں تھا، کیونکہ ہمارے پاس نتائج یہ نکلے تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی مشیت اور ارادے کے بغیر کوئی شے بھی وجود میں نہیں آتی، کوئی شے اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں حرکت کر سکتی یا اس کے برخلاف نہیں چل سکتی۔ اس حدیث کو مطالعہ کریں کہ اس میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان للہ ارادتین و مشیئتین، اللہ کی 2 ارادے ہیں اور 2 مشیتیں ہیں۔ یہ حدیث ہمیں سمجھنے کے لیے بہت مہم ہے، کیونکہ علماء کے اقوال میں جب ہم جائیں گے تو وہاں پہ روایات کس قول کی تائید کرتی ہیں اس کا جاننا آسان نہیں رہے گا اگر یہ معنی ہمارے پاس ذہن میں نہ رہے، کیونکہ جو کتاب التوحید شیخ صدوق میں ہم نے پڑھا تھا وہ 11 پوائنٹس کی صورت میں وہ لکھ دیے گئے ہیں، اس کی طرف بار بار مراجعہ کرتے رہیں۔ جو ہمارا ٹیلی گرام کا چینل ہے اس میں موجود ہیں، اسے بار بار دیکھتے رہیں، وہ پوائنٹ ذہن میں ہونے چاہیے۔ جتنی حدیثیں ہم نے پڑھی وہ حدیثیں 13 یا 14 اس طرح کچھ حدیثیں تھیں، وہ ان کو 10-11 پوائنٹس میں لکھ دیا گیا ہے، تو ان پوائنٹس کو ذہن میں رکھیں تاکہ کتاب التوحید شیخ صدوق کے ضمن میں جو باب المشیت و کتاب المشیت والارادہ ہے اس کی احادیث کم سے کم ان کا معنی کلی طور پہ مجموعی طور پہ ذہن میں رہے، کیونکہ اس کا علماء کے اقوال میں گئے تو اس میں بہت دقتیں ہیں، وہ اصطلاحات سے بھری بھی ہے، تو وہ ہمارے لیے سمجھنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ وجہ ہے کہ یہاں پہ ہم نے روش تھوڑی سی ہٹ کے اس کو اختیار کیا، اس آیت کریمہ کی تفسیر کو جاننے کے لیے پہلے مفسرین کی طرف رجوع نہیں کیا، کیونکہ مشیت الہی کا ٹاپک اور موضوع وہ مسلمان فرقہ جات میں بھی اختلافی ہے، اور خود مکتبہ اہل بیت علیہ السلام سے تعلق رکھنے والے علماء میں بھی اس موضوع کے اوپر اختلاف پایا جاتا ہے۔ لہٰذا آیات کو آپ ملاحظہ کریں، آیات سے کم یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کی مشیت ہے۔ نمبر 2، یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کا ارادہ ہے۔ نمبر 3، آیات واضح طور پہ بتاتی ہیں کہ اللہ کی مشیت اور ارادہ ہر شے پر غالب ہے، جیسے یہی آیت قرآن کریم کی ہمارے سامنے آشکار بیان کر رہی ہے کہ اگر آپ کا رب چاہتا تو جو کوئی زمین پر ہے سب کے سب ایمان لے آتے،
آپ یہ چاہتے ہیں افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، آپ یہ زحمت کوشش کر رہے ہیں، یعنی آپ کو یہ ناپسند ہے کہ یہ غیر مومن رہیں، جب تک یہ مومن نہ بن جائیں تب تک آپ کو پسندیدہ یہ آپ کے لیے نہیں ہے کہ کوئی مشرک کافر غیر مومن رہے، جبکہ اللہ کی مشیت یہ ہے کہ مومنین بھی ہوں اور غیر مومنین بھی۔ البتہ اللہ کا حکم جدا ہے، اللہ کی رضایت اور مرضی جدا ہے، اور مشیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جدا ہے، اس لیے مشیت کی طرف ابھی ہم آتے ہیں۔ اور روایات بھی آپ نے دیکھیں، یہ روایت مبارکہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دو ارادے اور دو مشیتیں ہیں۔ اس سے پہلے یہ والا مطلب ہمارے لیے واضح طور پہ نہیں گزرا۔ ایک ارادہ کیا ہے؟ ارادت حتم و ارادت عزم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دو ارادے اور دو مشیتیں ہیں، ایک ارادہ اللہ کا حتمی ہے اور ایک ارادہ عزمی ہے، عزم۔ لہذا اسے ذہن نشین کر لیں، ارادہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے، مرید ہے، اور وہ ارادہ اللہ کا غیر اللہ ہے، وہ صفت فعلی، البتہ یہ بعد میں پڑھیں گے آیا وہ صفت ذات ہے یا صفت فعل، لیکن ارادہ حتم ہے اور ارادہ عزم ہے۔ ینہا وہو یشاء، اللہ نے نہیں کی ہے، منع کیا ہے، لیکن مشیت چاہا بھی ہے، یعنی نہیں کی ہے کہ نہ انجام پائے، لیکن مشیت کیا ہے؟ انجام پائے۔ وَيَأْمُرُ وَهُوَ لَا يَشَاءُ، اور امر دیا ہے، اللہ نے حکم دیا کہ انجام دو، پہلے تھا انجام نہ دو لیکن چاہا کیا کہ انجام پائے، اور ادھر ہے کہ انجام دو، تم امر کیا، حکم کیا کہ اسے انجام دو، وَهُوَ لَا يَشَاءُ، لیکن مشیت یہ نہیں تھی کہ وہ انجام پائے۔ أَوَمَا رَأَيْتَ أَنَّهُ نَهَا آدَمَ وَزَوْجَتَهُ أَن يَأْكُلَا مِنَ الشَّجَرَةِ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آدم اور ان کی زوجہ کو منع کیا کہ وہ درخت سے نہ کھائیں کچھ، وہ دونوں نہ چکھیں درخت سے کچھ۔ وَشَاءَ ذَلِكَ، لیکن چاہا اور مشیت کیا تھی کہ وہ یہ کام کریں، یعنی حکم جو جاری کیا وہ کیا تھا؟ منع کا، نہیں کا، لیکن چاہا کیا کہ وہ انجام پائے۔ وَلَوْ لَمْ يَشَاءْ أَن يَأْكُلَا، اگر اللہ کی مشیت نہ ہوتی کہ وہ کھانے کے اعتبار سے مشیت ہوتی کہ وہ نہ کھائیں، لما غلبت مشیتہما مشیت اللہ تعالی، تو ان دونوں کی مشیت اور چاہت، آدم اور حوا کی مشیت اللہ تعالیٰ کی مشیت کی پر غالب نہیں آ سکتی تھی، ہر شے اللہ کی مشیت کے ماتحت ہے۔ وَأَمَرَ إِبْرَاهِيمَ أَن يَذْبَحَ إِسْحَاقَ، یا اکثر روایات میں ہے اسماعیل، کہ اسحاق یا اسماعیل کو ابراہیم حکم دیا کہ ذبح کریں۔ وَلَمْ يَشَاءْ أَن يَذْبَحَهُ، لیکن چاہا یہ مشیت یہ تھی کہ ابراہیم اسے ذبح نہ کریں۔ وَلَوْ شَاءَ، اگر اللہ یہ چاہتا کہ وہ ذبح بھی ہوں، لما غلبت مشیت ابراہیم مشیت اللہ تعالی، تو اللہ تعالیٰ کی مشیت پہ ابراہیم کی مشیت کبھی بھی غالب نہ آتی۔ ان جگہوں پہ ارادہ اور مشیت سے کیا مراد ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ علماء کے نے جو شرح کی ہے اسے دیکھیں گے۔ میرات العقول میں علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے محدثین کے اقوال میں رہتے ہوئے اور احادیث اور آیات کے تناظر میں رہتے ہوئے گفتگو کی ہے، اور وہ لے کے آئے ہیں بقیہ علماء کے اقوال۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے آیات کے تناظر میں اس کے اوپر گفتگو کی ہے۔ فلاسفہ کا اپنا ایک نظریہ ہے، متکلم کی ادھر رائے ہے، تو انشاءاللہ اسے ہم دیکھیں گے۔ یہ حدیث نمبر 4 تھی۔ حدیث نمبر 5 اسے بھی آپ تیزی سے دیکھ لیں کہ امام صادق علیہ السلام سے فضائل بن یسار نقل کرتے ہیں کہ شاء و ارادہ، اللہ کی مشیت بھی ہے اور ارادہ بھی ہے۔ ولم یحب ولم یرضى، اللہ پسند نہیں فرماتا اور راضی نہیں ہے۔ شاء ان لا یکون شیء الا بعلمہ، کہ اس نے چاہا یہ ہے، مشیت یہ ہے کہ کوئی شے اس کے علم کے بغیر انجام نہ پائے، کوئی بھی شے اللہ کے علم کے بغیر انجام نہیں پا سکتی۔ وَأَرَادَ مِثْلَ ذَلِكَ، اور یہی اللہ کا ارادہ بھی ہے۔ وَلَمْ يُحِبَّ أَن يُقَال، مثلا اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ یہ کہا جائے ثالث ثلاثہ، کہ جس طرح سے عیسائی اور نصارہ کہتے ہیں کہ وہ 3 میں 1 ہے، تو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ لیکن یہ کہا گیا یا نہیں کہا گیا؟ پسند اللہ کو نہیں تھا، لیکن مشیت یہ تھی کہ یہ انجام پائے۔
وَلَمْ يَرْضَ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اللہ راضی نہیں ہے اپنے بندوں سے کہ وہ کفر کریں، کفر کے اوپر اللہ اپنے بندوں کے لیے راضی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود کفر ہوا یا نہیں ہوا؟ اگر اللہ کی مشیت اس سے مربوط نہ ہوتی تو وہ انجام پا سکتا تھا کفر؟ نہیں انجام پا سکتا تھا۔ حدیث نمبر 6 دیکھیں، صحیح سند روایت ہے اور یہ حدیث قدسی بھی ہے۔ اس میں امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، قال اللہ نے فرمایا، یبن آدم، اے فرزند آدم، بمشیئتی کنت انت الذی تشاء لنفسک ما تشاء، کہ تم میری مشیت کی وجہ سے جو تم چاہتے ہو اپنے لیے وہ تم چاہ سکتے ہو۔ اگر میری مشیت نہ ہوتی تم یہ چاہ نہیں سکتے تھے، مجبور ہوتے تم، اصلا نہیں چاہ سکتے تھے۔ یہ میری مشیت ہے کہ میں نے تمہیں یہ فرصت دی ہے کہ اختیار سے تم اپنے لیے کچھ چاہ سکو۔ وَبِقُوَّتِ أَدَّيْتَ فَرَائِضِي، اور میری دی ہوئی قوت سے تم نے واجبات اور فرائض کو انجام دیا ہے۔ وَبِنِعْمَتِي قَوِيْتَ عَلَى مَعْصِيَتِي، اور میں نے جو تجھے نعمات دی ہیں، مثلا صحت دی ہے، جسم دی ہے، اعضاء و جوارح سالم دیے ہیں، اس دنیا کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیگر نعمتیں دی ہیں، مثلا خوراک دی ہے، جینے کے وسائل دیے ہیں، ان نعمتوں سے تم گناہ کرتے ہو۔ اگر میری نعمتیں تمہارے ہاتھ میں نہ ہوتی تو کہاں سے تم نے معصیت اور گناہ انجام دینا تھا۔ جعلتک سمیعا بصیرا قویا، میں نے تمہیں سننے والا، دیکھنے والا اور قوی، ہاتھ پاؤں چلانے والا، قوت دینے والا میں نے تمہیں بنایا ہے۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، اس لیے جو نیکی تم سے صادر ہو جائے وہ حقیقت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہے کہ تم چاہ سکو۔ اب تم نے نیکی چاہی ہے تو اللہ کی مشیت کی وجہ سے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اگر تم کو یہ طاقت نہ دی ہوتی کہ اٹھ بیٹھ سکو، روزہ رکھ سکو، حج کر سکو، تو کہاں سے کرنا تھا؟ یا نیت کر سکو، نیت برقرار رکھ سکو، تمہارے ذہن میں ایک سوچ آئے، وہ سیج آ کے ٹھہر جائے، پھر اس کے وسائل مہیا ہوتے، یہ قوتیں تو اللہ نے دی۔ اس لیے اگر تم فرائض انجام دیتے ہو، حقیقت میں یہ اللہ ہی کی عنایت ہے کہ واجبات اور فرائض انجام دے رہے ہو۔ وَإِلَّا یہ اگر تمہارے اندر یہ نیت ٹھہر ہی نہ سکتی، تمہارے اندر جو سوچ آتی ہے وہ ٹھہر ہی نہ سکتی، تمہارے بدن میں طاقت ہی نہ ہوتی، تو کہاں سے وظائف اور فرائض انجام دینے تھے؟ اسی طرح جو معصیت تم انجام دیتے ہو وہ نعمات اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، اس لیے اگر تم نے نعمتوں کو تم نے صحیح چیز کے اوپر لگایا ہے اور نیک کام اس سے انجام دیا ہے تو یہ تو اللہ نے تمہیں عطا کی تھی۔ تو اس لیے جو حسنہ تم انجام دیتے ہو وہ اللہ کی جانب سے ہے، اپنی طرف اس کی نسبت مت دو۔ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَفْسِكَ، یہ سورہ نساء آیت نمبر 79، اس میں یہی والا مضمون آیا بھی ہے کہ اور جو تم سیئہ انجام دیتے ہو وہ سیئہ در حقیقت تمہارے اپنے نفس کی جانب سے ہے۔ یہ سورہ نساء آیت نمبر 79 کیونکہ اوپر نیچے یہ آیات ہیں، اس کو اگر آپ مطالعہ کریں تو اس میں آپ کو واضح طور پہ یہ نظر آئے گا کہ پہلی آیت آپ دیکھیں 78، اس میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے اینما یدرکو اینما تکونو یدرککم الموت، جہاں پر بھی ہو تم موت آ جائے گی۔ موت اللہ کی مشیت سے آتی ہے، مشیت سے اس کا تعلق ہے، غالب ہے انسان کے اوپر، اصلاً استطاعت میں نہیں ہے انسان کے موت سے بچ سکے۔ اینما تکونو یدرککم الموت، یعنی اس یہ روایت تقریباً ختم ہوگی، یا پہلے ہم روایت پڑھ لیں پوری، پھر میں یہ آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں تاکہ یہ مطلب ہمارے لیے آشکار ہو۔ یہ اخلاقی اعتبار سے بھی بہت اہمیت کا حامل نقطہ ہے، عقائدی اور اعتقادات کے اعتبار سے تو اس کی قیمت ہے ہی ہے، لیکن انسان کے وجود کے اندر اخلاقی طور پہ بھی یہ بات بہت اہمیت کی حامل ہے کہ جو نیکی انسان انجام دیتا ہے اس کی نسبت فوراً اپنی طرف نہ دے دے۔ میں نے یہ کیا، مثلا میں گھر میں سارا نان نفقہ چلاتا ہوں، میں پیسے دیتا ہوں، میں نے فلاں نیک کام کیا، میں نہ ہوتا تو پھر دیکھتے کہ کیا کر لیتے، یہ ساری کی ساری فرعونوں والی باتیں ہیں۔ اگر کوئی نیکی انسان سے صادر ہوتی ہے اس میں اپنا حصہ اگر شامل کرنا چاہے تو کچھ بھی نہیں ہے، اللہ سے ہٹ کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو خلق کیا، اس کو پھر مشیت کو غالب کرتے ہوئے مشیت یہ قرار دی کہ یہ چاہ سکے، اگر چاہ ہی نہ سکتا ہوتا کہاں سے انجام دیتا۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پھر دی ہوئی قوت ہے جس سے وہ ہاتھ پاؤں چلا سکتا ہے، سوچ سکتا ہے، نیت کر سکتا ہے، علم حاصل کر سکتا ہے۔
اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو یہ قوت دی نہ ہوتی تو کہاں سے وہ عقل لاتا، کہاں سے وہ ارادہ لاتا، کہاں سے نیت لاتا، کہاں سے اپنے بدن میں جان لاتا، اٹھنے بیٹھنے کی صلاحیت کہاں سے لے کے آتا؟ پھر یہ نعمت ہے جس کے اوپر تم اتنا شور مچاتے ہو کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میرے یہ پیسے تھے، میرا یہ مال تھا، میری یہ زمین تھی، میری یہ چیزیں تھیں، یہ میری کہاں سے ہو گیا؟ یہ تو نعمتیں اللہ نے خلق کی، اس نے وجود دی اور تمہاری دسترس تک پہنچا دی۔ تمہارا اس میں اپنا حصہ کتنا ہے؟ اگر ہم اللہ کو چھوڑ کے اپنی طرف ہیں، ظلمت ہی ظلمت ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، عدم ہی عدم ہے، یعنی معدوم ہے، وجود ہی نہیں ہے کسی شے کا، نہ چاہت کا وجود، نہ نیت کا، نہ ارادے کا، نہ جسم میں قوت کا، نہ نعمت کا، ہر شے میں عدم ہے اگر اللہ کو ہٹا دیں۔ اس لیے اخلاقی نقطہ بھی ادھر یہ ہے کہ حسنہ انجام پائے کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے۔ ہزار لوگ کہتے ہیں یہ بڑا لائق لڑکا ہے، یہ بڑا ذہین ہے، اس نے بڑے نمبر لے لیے، اس نے بڑی محنت کی، اس نے بڑی زحمت کی، نہ یہ اپنے وجود میں اللہ کو مخاطب کرے، پروردگار یہ اصل میں تیری مدح و ستائش ہے۔ اسی لیے الحمدللہ کا مطلب بھی یہی ہے۔ اگر کائنات میں کسی بھی ذات کی تعریف ہوتی ہے، چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، چاہے ائمہ اہل بیت علیہ السلام ہوں، جیسے ہم قصیدوں میں نعتوں میں سنتے ہیں، کوئی بھی تعریف ہو کائنات میں، وہ اس تعریف کا مالک کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ ہم مالک نہیں ہیں کسی شے کے بھی، نہ اپنے وجود کے، نہ روح کے، نہ جسم کے، مالک اللہ کی ذات ہے۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کی اخلاقی طور پہ بھی ہے۔ بہرحال ہم پہلے اس روایت کو مکمل کریں۔ وَذَاكَ أَنِّي أَوْلَى بِحَسَنَاتِكَ مِنْكَ، یہ کتاب توحید شیخ صدوق میں بھی روایت گزر چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس وجہ سے میں تیری نسبت زیادہ حق رکھتا ہوں کہ نیکیوں کی نسبت میری طرف دی جائے۔ وَأَنْتَ أَوْلَى بِالسَّيِّئَاتِ مِنِّي، اور میری نسبت تو زیادہ حقدار ہے کہ برائیوں کی نسبت تیری طرف دی جائے۔ وَذَاكَ أَنَّنِي لَمْ أُسْأَلُ عَمَّا أَفْعَلُ، جو میں انجام دیتا ہوں مجھ سے کوئی سوال نہیں پوچھے گا۔ وَهُمْ يُسْأَلُونَ، اور لوگوں سے سوال پوچھا جائے گا، جیسے قرآن میں آیت بھی یقین روکو، ان سے سوال پوچھا جائے گا۔ آئیں اب ہم تیزی سے اس آیت کریمہ کو دیکھ کے حدیث نمبر 7 میں منتقل ہوتے ہیں، بلکہ یہ احادیث ہمارے پاس ختم ہوگی، اگلے باب میں منتقل ہوتے ہیں۔ اس باب میں صرف 6 احادیث تھیں۔ آیت کریمہ ادھر آپ غور کریں 78 79، کیونکہ 78 نمبر جو حدیث ہے اس کے اختتام پہ ایک معنی ہے، وہ ہمیں ممکن ہے ٹکراتا ہوا دکھائی دے اگلی آیت سے۔ یہ جو ہم نے مضمون پڑھا ہے حدیث کا، یہ 79 نمبر آیت، سورہ نساء 79 نمبر آیت کے مطابق ہے، لیکن آپ پہلے 78 نمبر آیت دیکھیں۔ اس آیت میں بیان کیا گیا اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں پر بھی ہوئے، جس حالت میں بھی ہوئے، موت تمہیں آ کے در پا لے گی، موت آ کے تمہیں پا لے گی۔ معنی کیا ہے اس کا؟ بہت آشکار ہے کہ ہمارے ہاتھ میں اختیار موت کا نہیں ہے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ اِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی کا وقت موت آ جاتا ہے اللہ ایک لحظہ بھی تاخیر نہیں کرتا، یعنی وہ صدقہ اور دعاؤں سے نہیں وہ وقت ٹلتا جو اللہ تعالیٰ کے حتمی علم میں ہے۔ ہمارے ہاتھ میں پھر کیا ہے؟ ہمارے ہاتھ میں یہ ہے کہ کس حالت میں مرنا ہے، فسق و فجور میں مریں، صالح عمل میں مریں، کوئی دنیا کی لذتوں کو لیتے ہوئے مریں، یا عبادت کو انجام دیتے ہوئے مریں، کیونکہ اندر کی یہ دنیا ہوتی ہے، نیتیں اور اعمال پہلے اندر جنم لیتے ہیں پھر باہر آتے ہیں۔ کبھی بھی عمل جسم سے صادر نہیں ہوتا جب تک باطن میں جنم نہ لے، یعنی ناممکن ہے کہ جسم سے کوئی کار خیر انجام پا جائے اور باطن میں پہلے وہ وجود میں نہ آئے۔ اسی طرح شر ہے اور برائی ہے، وہ پہلے بدن میں جنم لیتی ہے، نفس میں جنم لیتی ہے، پھر جسم سے صادر ہوتی ہے۔ اگر یہ والا ترتیب نہ ہو تو پھر سزا جزا نہیں ہے۔ مثلا کسی سے کوئی برائی جنم لے گئی لیکن نفس میں اس نے جنم نہیں لیا تھا، اس کے اوپر کوئی سزا نہیں ہے۔ کوئی نیکی ایسی جنم لے گی جو نفس کے اندر پہلے اس نے جنم نہیں لیا، نیت اور ارادے اور اختیار کے ہمراہ نہیں ہے وہ نیکی، کوئی اس کے اوپر ثواب نہیں انسان کو میسر آئے گا۔ لہذا یدرککم الموت، موت میں ہمیں کس حالت میں مرنا ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اپنی مشیت کے تحت اختیار دیا ہے، لیکن مرنے کا اختیار ہمیں نہیں دیا۔
یعنی انسان کھیل کود میں مصروف زندگی بسر کرے یا اللہ کی عبادت میں مصروف زندگی بسر کرے، کھانا پینا سونا پھرنا محفلوں میں افراد کی زندگی بسر کرے یا نہیں، بلکہ اپنے وظائف کو انجام دیتے ہوئے زندگی بسر کرے، اسی سے انسان کا تعارف بنتا ہے۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، تم سیسا پلائی ہوئی دیواروں کا ایک کمرہ بنا لو، ایک چھوٹا سا سوراخ بھی اس میں نہ رکھو اور اپنے آپ کو اس میں بند کر لو، جس سے نہ کوئی اندر سے باہر چیز جائے اور نہ باہر سے کوئی اندر آئے، ادھر بھی موت آ کے تمہیں گھیر لے گی۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اگر ان لوگوں کو کوئی نیکی انجام ان سے پا جاتی ہے یا نیکی آ کے ان سے اپنا تعلق قائم کر لیتی ہے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نیکی اللہ کی جانب سے تھی۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر کوئی برائی ان لوگوں سے آ کے چمٹ جائے یا برائی ان سے صادر ہو جائے تو يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، تو کہتے ہیں یہ تو یہ بندے تیری طرف سے برائی۔ قُلْ، کہہ دیجئے كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہہ دیجئے دونوں کیا ہیں؟ اللہ کی جانب سے ہیں۔ یعنی ادھر آیت 78 دیکھیں کیا کہہ رہی ہے، کل من عند اللہ، حسنہ بھی اللہ کی طرف سے اور سیئہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقہون حدیثا، ان قوموں کو کیا ہو گیا ہے، یہ لوگ تو اصلاً ان باتوں کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اب یہ 78 نمبر آیت میں ہمیں کیا محسوس ہو رہا ہے؟ اچھائی اور برائی دونوں کس کی طرف سے ہیں؟ من عند اللہ۔ لیکن حدیث نمبر 79 آیت نمبر دیکھیں، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، اگر تمہیں حسنہ آ کے دو چار ہوتا ہے یا حسنہ تم سے صادر ہوتا ہے تو یہ اللہ کی جانب سے ہے۔ وما اصابک من سیئۃ، اور اگر کوئی برائی تم سے انجام پا جاتی ہے فمن نفسک، وہ تمہارے نفس کی طرف سے ہے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ بطور گواہ کافی ہے۔ اس 79 نمبر آیت سے کیا پتہ لگ رہا ہے؟ حسنہ اللہ کی جانب سے اور سیئہ ہمارے نفس کی جانب سے۔ اب آیا ان دونوں آیتوں میں ٹکراؤ ہے؟ یہ انشاءاللہ اپنی جگہ پڑھیں گے کہ ٹکراؤ نہیں ہے، یا اس کو کیسے سازگار کیا گیا ہے اسے دیکھیں گے۔ لیکن ہم نے جو روایت پڑھی اس روایت میں کہاں کس سے استنباط تھا؟ 79 نمبر آیت سے۔ اس سے اگلا باب الابتلاء والاختیار ہے، کیونکہ اگر انسان کو اختیار نہ دیا جائے تو اللہ نے یہ ضابطہ قرار دیا ہے، کیونکہ ہر شے انجام کیسے پا رہی ہے کائنات میں۔ آپ کائنات کے اوپر غور کریں، یہ یاد رکھیں کہ مراتب انسان کے کائنات پہ غور کیے بغیر طے نہیں ہو سکتے۔ قرآن کی آیات میں یہ وارد ہوا ہے۔ فقط ایسا نہیں ہے کہ آپ آیات اور احادیث کو پڑھتے رہیں تو مراتب انسان کے کمال کے طے ہوں گے۔ انسان کے مراتب کے طے ہونے کے لیے ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ وہ کائنات کی امور کے اوپر تفکر کرے۔ اس لیے قرآن میں آیت میں وارد ہوا ہے کہ کیا یہ لوگ آسمانوں کی اور زمین کی خلقت کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے؟ انہیں غور و فکر کرنی چاہیے، کیوں آخر یہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے؟ اب آپ کائنات آپ کے سامنے ایک کھلی کتاب ہے، یہ کتاب لکھی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، جس طرح قرآن اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کیا قرآن کریم۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کو اور انبیاء اور رسل علیہ السلام بالخصوص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وجود دیا، اور یہ پوری تحریر وجودی اللہ تعالیٰ نے لکھی۔ اس لیے کائنات کیا ہے؟ ایک کھلی کتاب ہے، لیکن ایسی کتاب ہے جو اپنے وجود کا خود تعارف کرا رہی ہے۔ آپ سنیں نہ سنیں وہ بول رہی ہے، آپ دیکھیں نہ دیکھیں وہ دکھا بھی رہی ہے، آپ سمجھیں نہ سمجھیں وہ سمجھانے کی کوشش بھی کر رہی ہے۔ ایسی کتاب نہیں ہے جو بند ہے، آپ نے آنکھیں کھولی تو تب دکھائی دے گی۔ حوادث انسان پہ آتے ہیں اور دو طرح طرح کے امور آتے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ آپ کاملاً غفلت اختیار کر لیں، حجاب میں آ جائیں، یہ الگ بات ہے، لیکن یہ کائنات ایک کھلی کتاب ہے جو بول بھی رہی ہے، تعارف بھی کرا رہی ہے، اور جسے کہتے ہیں وجودی کتاب، یہ وجود کی زبان ہے۔ اس لیے اگر آپ وجود کی زبان کو ملاحظہ کریں اس دنیا، مثلا دنیا کے اندر وجود کی زبان کی میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں جس سے یہ مطالب آپ کو بہت بہتر آہستہ آہستہ سمجھ آنے لگ جائیں گے، لیکن ایک شرط ہے، اس شرط کے لیے حوزہ علمیہ میں آنا ضروری نہیں ہے۔ اس شرط کے لیے انسان کو آیات اور روایات کے اوپر عبور حاصل کرنا ضروری نہیں ہے، وہ اپنی جگہ ایک اہم مقدمہ ہے آیات اور روایات کے مضامین، لیکن کائنات کے اوپر آسمانوں اور زمین کی خلقت پہ غور و فکر کرنا ضروری ہے۔
اس میں آپ دیکھیں گے تو وہ اپنا تعارف کرائے گی، جگہ جگہ اللہ کی ذات اور اس کی صفات آپ کو نظر آئیں گی، صفات کے جلووں میں ذات کا تعارف آشکار انسان کو نظر آئے گا۔ لہٰذا آپ کو ایک چھوٹا سا تعارف اس دنیا کے حوالے سے، دنیا میں اگر انسان دیکھے موت آ کے پیغام وجودی دیتی ہے، وجود سے پیغام اپنے موت دے رہی ہے، کیونکہ موت کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خلقت ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موت اور حیات دونوں کو خلق کیا۔ سورہ ملک میں اس طرف اشارہ واضح طور پہ موجود ہے۔ موت آ کے ہمیں وجود سے پیغام دیتی ہے کہ دنیا بقا کی جگہ نہیں ہے، صحیح، فنا کی جگہ ہے۔ کوئی نہیں سمجھے گا تو اس نے غلطی کی، اس نے نادانی کی، وہ دیوانہ اور مجنون بنا جو اسے قبول نہ کرے۔ لیکن موت آ کے کیا پیغام دیتی ہے؟ کہ بقا کی جگہ نہیں ہے۔ نمبر 2، دنیا کے اندر تکلیفیں یعنی رونا، درد، مرض، محتاجی، یہ 3-4 چیزیں آشکار پیغام دیتی ہیں۔ آپ خود ایک فہرست بنا سکتے ہیں، میں نے تو وہ 4 موٹے معنی آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں کہ کوئی اس سے مستثنا ہی نہیں ہے۔ کون سی چیزیں ہیں؟ رونا، روتے ہیں افراد، بچہ پیدا ہوتا ہے روتا ہے، نہ روئے تو پریشانی لاحق ہوتی ہے۔ نمبر 2، انسان کا مریض ہونا، مرض انسان دیکھتا ہے، صحت دائمی نہیں ہے، کسی کو بھی نہیں ملی۔ اسی طریقے سے انسان کے اندر درد کا احساس، چوٹ لگتی ہے، گرتا ہے، اندرونی دردیں ہیں، جسمانی دردیں ہیں۔ نمبر 4، محتاجی، واضح دیکھتا ہے محتاج ہے چیزوں میں، نہیں بے نیاز کاملاً ہو سکتا۔ جو 100% بے نیاز ہونا چاہے، اللہ کے علاوہ کوئی 100% بے نیاز نہیں ہے۔ ہم فقیر ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے، فقراء انتم الفقراء واللہ غنی حمید، اللہ غنی حمید ہے، محتاج ہے۔ یہ 4 چیزیں ہمیں بتا دیتی ہیں کہ دنیا آرام کی جگہ نہیں ہے۔ اگر اللہ نے دنیا آرام کی جگہ، یہ وجودی زبان ہے کائنات کی، اگر یہ آرام کی جگہ ہوتی درد ہوتا، کیونکہ آرام سے ٹکراتا ہے۔ اگر یہ سکون کی جگہ ہوتی تو محتاجی اور تکلیف ہوتی، مرض ہوتا نہ ہوتا۔ یہ وجودی زبان ہے، غور و فکر کریں۔ اسی طریقے سے آپ دنیا کے اندر اور غور و فکر کریں گے، اور چیزیں آپ کو پتہ لگے کہ یہ کام کرنے کی جگہ ہے، ادھر لذتیں دائمی نہیں ہیں، کیونکہ بالفاظ دیگر لذت ہے ہی نہیں۔ وہ ہماری بھوک کا دور ہونا لذت کہلاتا ہے۔ مزاج کے مطابق ایک چیز کو اختیار کرنا لذت کہلاتا ہے۔ مزاج مختلف ہیں، کسی کو نمکین چیز پسند ہے، کسی کو میٹھی چیز پسند ہے، کسی کو کوئی رنگ اچھا لگتا ہے، کسی کو کوئی رنگ اچھا لگتا ہے۔ میں کسی کی بھی مستقل نہیں ہے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ دنیا، یہ وجودی زبان ہے۔ انہی وجودی زبانوں میں سے ایک اور اہم ترین زبان جو ہمارے اس روایت سے، کیونکہ اس چیپٹر میں صرف 2 حدیثیں ہیں، دونوں کا مشیت اور ارادہ سے تعلق ہے، وہ یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر اللہ نے مصیبتوں میں مبتلا کیا ہے۔ مصیبتوں میں مبتلا ہوتے رہنا اور نکلنا ہونا یہ ہمیں واضح طور پہ بتاتا ہے کہ یہ جگہ مصیبتوں کے لیے ہے، امتحانوں کے لیے جگہ اللہ نے بنائی ہے۔ لہذا آئیں اب روایت پڑھیں۔ اس روایت میں پہلی جو حدیث ہے یہ سندن صحیح سند روایت ہے۔ اس میں حمزہ بن محمد الطیار امام صادق علیہ السلام سے نقل فرماتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ما من قبض ولا بسط الا وللہ فیہ مشیئۃ وقضاء وابتلاء۔ قبض کہتے ہیں پکڑ لینے کو، بسط کہتے ہیں نشر کرنے کو، منع کرنے کو بھی قبض کہتے ہیں، سکڑ جانا، تنگ ہو جانا۔ انسان پہ یہ دونوں حالتیں آتی ہیں۔ اس دنیا کے اندر یہ امر چل رہا ہے، قبض اور بسط۔ عرفانی اور فلسفی طور پہ بہت بڑا ٹاپک ہے، سائنسی طور پہ بھی بڑا ٹاپک ہے، کیونکہ کائنات اسی طرح یا پھیلتی چلی جا رہی ہے یا چیزیں سکڑتی چلی جاتی ہیں۔ انسانی نفس بھی اسی طرح سے ہے۔ نفس میں جب غم آتا ہے، حزن آتا ہے، درد آتا ہے، مرض آتا ہے، محتاجی کا اور فقر کا احساس آتا ہے، قبض ہو جاتا ہے، یعنی بند ہوتا ہے، سکڑتا ہے انسان کا اندر سے وجود، اور وہ مرجھا جاتا ہے، چہرہ جو ہے وہ غسیلا سا نظر آئے گا، یا غم زدہ انسان نظر آئے گا، پریشان نظر آئے گا۔ یہ ہے حالت
قبض ہے۔ حالت قبض میں انسان سے اعمال مختلف وارد ہوتے ہیں۔ یہ علماء اخلاق اور عرفان نے اس پہلو سے انسانی نفس کا جائزہ لیا ہے کہ حالت قبض کیوں آتی ہے اور اس وقت انسانی نفس کیسا ہوتا ہے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں کن حالتوں میں ہوتا ہے۔ مثلا خوف کا عالم اسے اپنے وجود میں نظر آئے گا بارگاہ الہی میں، اس لیے حالت قبض ہونا ضروری ہے انسان کے لیے۔ اسی طرح حالت بسط ہے، اب کائنات کی چیزیں پھیلتی ہیں، اسی طرح انسانی نفس ہے، خوشی آتی ہے وہ اندر ایک کشادگی کا احساس برپا کرتی ہے، سکون کا، آرام کا، پیٹ انسان کا بھرتا ہے، تکلیف اور رفع دور ہوتی ہے، تکلیف دور ہوتی ہے، تو انسان کے اندر بسط کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ بسط کی کیفیت کو اب عرفانی اور علماء اخلاق نے ایک اور طرح سے ربط دیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں۔ مثلا انسان شکر کرتا ہے، انسان جو ہے وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے، خوشی سے عبادات کو انجام دیتا ہے، وہ بڑے میلان اور رغبت کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ اس کی کیفیت یعنی حالت بسط کی کیفیات الگ ہیں جو انسان سے صادر ہوتی ہیں اور حالت قبض کی الگ ہے۔ کائنات میں بھی یہ امور چل رہے ہیں۔ زمین ہے یہ کبھی پھٹ جاتی ہے، چیزیں نکل آتی ہیں، سمندر ہے ہل جاتا ہے، اٹھ کے باہر وہ اپنا پانی پھینک دیتا ہے جسے سونامی آپ کہتے ہیں۔ بسط کی کیفیت ہے، قبض کی حالت اسی طرح۔ تو کائنات میں زندگی ہے، موت ہے، اب زندگی کیا ہے؟ بسط۔ موت کیا ہے؟ قبض۔ اسی طرح سے صحت کیا ہے؟ بسط۔ مرض کیا ہے؟ صحت کیا ہے؟ بسط، اور مرض کیا ہے؟ قبض۔ اس طرح سے انسان کی حالتیں کائنات میں جو بھی بسط اور قبض جنم لے رہا ہے وہ کہاں سے جنم لے رہا ہے؟ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کوئی قبض اور بسط انسان کے لیے نہیں رکھا یا کسی شے کے لیے نہیں رکھا، مگر یہ کہ اس میں اللہ کی مشیت بھی ہے، اللہ کی قضا بھی ہے، اور اللہ نے اسے مبتلا بھی کیا ہے۔ بسط یعنی نعمتوں میں آنا کیا ہے؟ حالت بسط۔ یہ نعمتیں بھی ابتلا ہیں، مبتلا ہے وہ آزمائش الہی میں۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ایک خاص نوع کی آزمائشیں آتی ہیں۔ یہ تکبر تو نہیں کرتا، غرور تو نہیں کرتا، یہ شرک تو نہیں کرنے لگ گیا، یہ اپنے آپ کو بڑا تو نہیں سمجھنے لگ گیا۔ اسی طرح حالت قبض کی پھر آزمائشیں ہیں کہ یہ نا امید تو نہیں ہو گیا، مایوس تو نہیں ہو گیا، صبر کے بندھن تو نہیں اس نے توڑ دیے۔ لہٰذا نعمات بھی ابتلا ہیں۔ آپ اسی طرح حدیث نمبر 2 اس میں ملاحظہ کریں، یہ حدیث بھی صحیح سند روایت ہے اور تقریباً اسی سند سے آئی ہے، چند راوی اس میں جدا ہیں لیکن معتبر حدیث ہے یہ سندن۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں انہو لیس شیء فیہ قبض و بسط مما امر اللہ بہ او نہا عنہ، کہ کوئی ایسی شے نہیں ہے جس کے انجام دینے کا اللہ نے حکم دیا ہو یا جس سے نہیں کی ہو، اور اس نہیں اور حکم کا تعلق قبض اور بسط سے ہو، الا وفیہ للہ عز وجل ابتلاء و قضاء، کہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک آزمائش ہے، سعادت کے اعتبار سے بھی اور ابتلاء کے اعتبار سے بھی، ابتلاء کے اعتبار سے بھی اور قضاء کے اعتبار سے بھی۔ قضاء ہم مراحل پڑھ چکے ہیں، علم ہے، مشیت ہے، ارادہ ہے، تقدیر ہے، پھر قضاء ہے۔ قضاء اختتام کے اوپر ہے، قضاء کے مرحلے میں پہنچ جائے شے انجام پا جاتی ہے۔ یہ 2 روایتیں اس چیپٹر میں تھیں، اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ مشیت اور ارادے کا تعلق ہے۔ اس سے اگلا چیپٹر بھی وہ پڑھنا ہمارے لیے ضروری ہے، اس میں بہت اہم چیز کا تذکرہ ہے، اور جو روایات میں چونکہ ہدایت حاصل کر لے سعادت مند ہے، فاسق فاجر کافر مشرک منافق ہو جائے کیا ہے؟ شقی ہے۔ سعادت مند جنت میں جائے گا، شقی وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ بڑا ایک بہت تعجب آور اور دقیق موضوع ہے، لیکن صرف روایات آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ ان روایات کا جو پیچھے پڑ چکے ہیں، 6 روایتیں پہلے باب میں باب المشیہ والارادہ اور 2 روایتیں باب الابتلاء والقضاء میں، یہ ہے باب السعادہ والشقاء۔ یہ روایت پہلی کاملاً صحیح سند روایت ہے اور معتبر روایات میں سے ہے۔ اس کا مضمون دیکھیں اور بقیہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے۔ منصور بن حازم کہتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ خلق السعادہ والشقاء، شین پہ فتح کے ساتھ، اللہ عز و جل نے سعادت کو بھی خلق کیا ہے اور شقاوت کو بھی خلق کیا ہے۔ شقاوت وہی دل سخت ہو جاتے ہیں، عبادات کی طرف میلان نہیں ہوتا، دل نہیں چاہتا کہ وہ باتیں سنیں، ایمانی باتیں سنیں یا علوم کو، مثلا علوم آل محمد البتہ مراد ہے، نہ کہ یہ
حوزہ علمیہ کی اصطلاحی علوم بھی بڑی ایک سعادت ہے، لیکن اصل علوم یہ ہیں قرآن اور اہل بیت علیہ السلام اور سیرت، یا اس سے جو انسان کی نجات کا سبب بنتے ہیں، انہیں اللہ نے خلق کیا سعادت اور شقاوت قبل ان یخلق خلقہ، قبل اس کے کہ اللہ کی مخلوق خلق ہو۔ اللہ نے کسے خلق کیا ہے؟ سعادت اور شقاوت کو۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے، کیونکہ مشیت کے بارے میں بھی آپ نے دیکھا کہ پہلی خلقت جو اللہ نے خلق کی وہ کیا تھی؟ صحیح سند روایت ہے، وہ مشیت تھی۔ اللہ نے پہلی مخلوق جسے خلق کیا وہ کیا تھی؟ وہ مشیت تھی۔ ادھر آ رہا ہے کہ قبل اس کے کہ اللہ کسی مخلوق کو خلق کرے، اللہ نے کیا خلق کیا؟ سعادت اور شقاوت۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ یہاں پہ آیات روایات کو جمع کرنا پڑے گا، مشیت یا سعادت کی صورت میں یا انسان کے لیے شقاوت کے لیے ہے۔ فمن خلقہ اللہ سعیدا لم یبغضہ ابدا، جسے اللہ نے سعید خلق کیا ہے اللہ اس سے کبھی بھی نفرت اور بغض نہیں رکھے گا، کبھی بھی وہ بغض، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ گویا کہ ایمان سے نہیں نکلے گا، کبھی بھی ہمیشہ مومن رہے گا۔ وَإِنْ عَمِلَ شَرًّا أَبْغَضَ عَمَلَهُ وَلَمْ يُبْغِضْهُ، اور اگر وہ جسے اللہ نے سعید خلق کیا وہ برے اعمال انجام دے، گناہ انجام دے، تو تب بھی اللہ عمل سے تو دشمنی کرے گا، نفرت کرے گا، لیکن اس ذات سے، اس شخص سے دشمنی نہیں کرے گا۔ وَإِنْ كَانَ شَقِيًّا لَمْ يُحِبَّهُ أَبَدًا، اور جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شقی خلق کیا ہے اس سے کبھی بھی اللہ محبت نہیں کرے گا۔ وَإِنْ عَمِلَ صَالِحًا، اگر اس نے کوئی صالح عمل انجام دیا ہے، أَحَبَّ عَمَلَهُ، اللہ اس کے عمل سے محبت کرے گا۔ وَأَبْغَضَ لِمَا يُسِيرُ إِلَيْهِ، اور جس کی طرف وہ گیا ہے بندہ اس سے اللہ نفرت کرے، یعنی ذات سے نفرت کرے گا، عمل سے۔ شقی نے اگر نیک عمل انجام دیا اس سے محبت کرے گا، لیکن شقی کی ذات سے نفرت کرے گا۔ وَإِذَا أَحَبَّ اللَّهُ شَيْئًا لَمْ يُبْغِضْهُ أَبَدًا، اللہ اگر کسی شے سے محبت کرتا ہے تو کبھی بھی اس سے پھر نفرت و دشمنی نہیں کرتا۔ وَإِذَا أَبْغَضَ شَيْئًا لَمْ يُحِبَّهُ أَبَدًا، اور اللہ کی ذات جس سے نفرت اور بغض رکھے اس سے کبھی بھی پھر اللہ محبت اور اسے پسند نہیں فرماتی۔ یہاں پہ ہمیں ان روایات سے انشاءاللہ تعالیٰ آگے ہم دیکھیں گے۔ آپ یہ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ ایک نوع جبر کا انسان کے ذہن میں خدشہ یا سوال آتا ہے کہ پھر تم مجبور ہوئے ایک قسم کے، پہلے مشیت حاوی تھی، اب شقاوت تو سعادت اور شقاوت بھی حاوی ہو گئی۔ جو خلقت میں ابھی انشاءاللہ آگے روایت بھی آئے گی، جو ماں کے پیٹ میں سعید تھا وہ تا قیامت سعید رہے گا، جو ماں کے پیٹ میں شقی تھا وہ ہمیشہ شقی رہے گا۔ تو وہ یہاں پہ پھر ایک شبہ آتا ہے کہ شاید یہ جبر کی طرف لے کے جا رہے ہیں، نظریہ جبر جس کی مذمت ہم نے کی ہے، تو اسے ہم انشاءاللہ آگے حل کریں گے۔ حدیث نمبر 2 کا آغاز آپ دیکھ لیں اور اس کو انشاءاللہ تعالی ہم بعد میں پڑھیں گے، اور یہ مشکل روایات میں سے سعادت اور شقاوت وہ مشیت کے باب سے بھی مشکل ہے، یہ ذہن نشین رکھیں۔ بالفاظ دیگر ہم جو احادیث پڑھ رہے ہیں، اگر ان احادیث کی وجہ سے کسی کو فہم نہ حاصل ہو یا وہ روایات نہ سمجھ سکے تو جبر کا نظریہ اختیار کرنا وہ اس کو دائرہ اسلام سے، دائرہ ایمان سے باہر لے جائے گا۔ ادھر کہ میں ان روایات کو نہیں سمجھ سکا، روایات میں توقف کرے، نہ کہ جبر کا نظریہ اختیار کرے۔ لہٰذا یہ جو روایت ہم پڑھ رہے ہیں امام صادق علیہ السلام سے مرفوعاً یہ نقل کی گئی۔ ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں ایک دن امام صادق علیہ السلام کے سامنے بیٹھا ہوا تھا تو ایک سوال کرنے والا سائل آیا، اس نے سوال کیا کہ میں آپ کا فدیہ اور قربانی قرار پاؤں، اے فرزند رسول، من این لاحق الشقاء اہل المعاصیہ، یہ جو گناہ گار لوگ ہیں ان پہ شقاوت کہاں سے آ گئی؟ یعنی نوح علیہ السلام کا بیٹا شقی نکل آیا، اولی العزم پیغمبر ہیں کہ ان سے اوپر کوئی نبی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ۔ اس قدر نوح علیہ السلام بلند و بالا نبی تو اپنے گھر میں کوئی ایسی چیز چھوڑے گا ہی نہیں جس سے شقاوت آئے۔ یا اسی طریقے سے بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ کافر کے گھر سے مومن نکل آتا ہے۔
تو کہا کہ یہ شقی جو اہل معصیت ہیں ان میں شقاوت کہاں سے آئی؟ حتی حکم اللہ لہم فی علمہ بالعذاب علی عملہم، کہ اللہ نے ان کے عمل کے اوپر اپنے علم میں عذاب کو قرار دے دیا اور حکم دے دیا کہ اللہ انہیں عذاب دے گا۔ فقال ابو عبداللہ علیہ السلام ایھا السائل، یہ سوال کرنے والے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا حکم اللہ لا یقوم لہ احد من خلقہ بحق، کہ اللہ کا حکم کسی ایک کے لیے، اس کی مخلوق میں سے کسی ایک کے لیے بھی نہیں ہوتا بحق ہی، کہ جو اس کے حق میں ہو، اس کے حق کے ساتھ اس کی مخلوق میں سے کسی ایک کے لیے بھی اللہ کا حکم قائم نہیں ہوتا۔ اس کے بعد جو آگے روایات ہیں، کیونکہ اس کو علماء نے اور علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا ہے کہ مشکل ترین احادیث میں سے یہ ایک حدیث ہے، غایت الصعوبۃ والاشکال، مرآۃ العقول میں یہ عبارت انہوں نے لکھی ہے کہ جو حدیث ہے یہ انتہائی مشکل اور انتہائی قابل اعتراض معنی کے اوپر مشتمل ہے، لہٰذا اس کو انشاءاللہ تعالیٰ بقیہ حصہ ہم کل پڑھیں گے تاکہ اس کا ترجمہ پہلے صحیح طرح سے ہم کر لیں۔ ضمیریں ہیں مختلف جگہوں پہ لوٹ سکتی ہیں، تو کل اس کو تفصیلاً دیکھیں گے، اور شقاوت اور سعادت اور شقاوت کے چیپٹر کے ختم ہونے کے بعد خیر و شر کا ایک باب ہے، اور اس طرح یہ موضوع ہمارا پورا ہو جائے گا۔ یعنی علم الہی اس کی بحث نہیں ہم نے پڑھی، وہ ذات الہی اور علم الہی ایک شے ہے۔ دوسرا ہے مشیت اور ارادہ، اس کے بارے میں روایات پڑھ لیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے قضاء کا مرحلہ، ابتلاء اور قضاء، اس میں بھی 2 روایتیں ہم پڑھ چکے، اس کا تعلق بھی مشیت الہی سے ہے، قبض اور بسط کا۔ پھر ہم آگے سعادت اور شقاوت پہ کہ وہ 2-3 روایتیں ہیں، وہ ابھی آپ نے ملاحظہ کی، ایک روایت، بقیہ 2 روایتیں کل پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد خیر اور شر ہے، اس میں بھی 2-3 روایتیں الکافی میں۔ تو اس طرح یہ چیپٹر ہمارا پورا ہو جائے گا۔ پھر ہم دیکھیں گے ان روایتوں سے آیا جبر کا نظریہ نکلتا ہے یا نہیں نکلتا، اور اگر کسی روایت سے نکلتا ہے اسے کیسے سازگار کیا جائے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔